قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ایک آیت ہے جس کا بیان میں کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ پہلا جملہ جو ہے وہ ایک اصول بیان کر رہا ہے کہ تمام مومن یعنی سارے مسلمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب اگلا جملہ یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارے دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی مخالفت ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرنا، ان کے درمیان صلح کرنا، یہ سارے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اول تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جب سب بھائی بھائی ہیں تو اس پر ہر ایک شخص اپنے فرائض ادا کرے اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے، خیرخواہی سے پیش آئے۔ اگر یہ کام کرنے کا تو لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئی، جس کا اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا کہ اپنے لیے بھی وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرو، اپنے لیے بھی اسی چیز کو برا سمجھو جس کو اپنے لیے برا سمجھو۔ اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو۔ لیکن اس کے باوجود انسان کی طبیعت میں کچھ اختلاف ہوتا ہے، ہر آدمی کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، مزاج میں فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات کچھ جھگڑے پیش آ جاتے ہیں۔ طبیعت کا اختلاف اور مزاجوں کا اختلاف ایک حقیقت ہے اور اس سے مفر نہیں۔ ہر انسان کی طبیعت دوسرے سے جدا ہوتی ہے تو باوجود بھائی بھائی ہونے کے پھر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا اختلاف پیدا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی بتاتی ہے اور یہ قرآن کریم کی آیت بھی یہ فرماتی ہے کہ دوسروں کو چاہیے کہ اس جھگڑے کو ختم کرا کر کسی طرح صلح پر لوگوں کو آمادہ کرے، اور اس صلح کے بڑے عظیم فائدے اور بہت عظیم اس کا اجر اور ثواب ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان اگر جھگڑا ہے اور کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے خیرخواہی کے ساتھ، دونوں کے خیرخواہی کے ساتھ، کہ اس جھگڑے کو ختم کرائے اور اس کے لیے وہ کوئی کوشش کرے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جھگڑا وہ بعض اوقات اگرچہ لفظ استعمال ہوئے ہیں دو بھائیوں کے درمیان، لیکن ظاہر ہے بھائیوں کے سے مراد یہ ہے کہ سارے مومنوں کے درمیان، کیونکہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں تو اس میں عورتیں بھی داخل ہیں۔ عورتوں میں جھگڑا ہو جائے تو بھی صلح کرانے کی کوشش کرو، اور میاں بیوی میں بعض اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے، ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف بعض اوقات جھگڑے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت بھی بجائے اس کے کہ اس جھگڑے کو ہوا دی جائے اور اس جھگڑے کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، اس کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس جھگڑے کو ختم کرے، کیونکہ جھگڑے سے زیادہ بری چیز کوئی اور نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو وہ پورے گھر کو تباہ کر ڈالتا ہے، پورے خاندان
خاندان کے اوپر اس کے اثرات برے پڑتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ شیطان جو ہے، ابلیس، وہ تو ایک شیطانوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے کچھ چیلے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیطان، بڑا شیطان جو ہے ابلیس، وہ تو ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے چیلے یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے کارندے وہ ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کے لیے اور خرابیاں پیدا کرنے کے لیے۔ تو حدیث میں روایت یہ ہے کہ شیطان ایک موقع پر سمندر کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے، جیسے بادشاہ دربار لگایا کرتے ہیں، تو اس طرح کا دربار لگاتا ہے سمندر کے اوپر، اور اپنے چیلوں سے ان کی کارکردگی کے بارے میں معلومات کرتا ہے، جس نے کون سا کام اچھا کیا، جس نے کون سا کام کو کارنامہ انجام دیا۔ تو جیسے بادشاہ جو ہوتے ہیں دنیا کے، وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں کارکردگی کی رپورٹ لیتے ہیں کہ بھئی کس نے کیسا کام کیا، اسی طرح شیطان بھی اپنے کارکنوں، اپنے چیلوں سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ طلب کرتا ہے، بتاؤ بھئی کس نے کیا کام کیا۔ تو وہ اب کوئی چیلا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں شخص جو تھا، اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا ہو رہا تھا، میں نے اس کو بہکا دیا اور وہ نماز سے غافل ہو گیا، نماز میں نے چھڑوا دی۔ شیطان کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے کہ کسی سے کہتا ہے کہ جی میں فلاں شخص جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اس کے دل میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ وہ رک گیا، اس کو روزے سے روک دیا۔ کوئی آدمی صدقہ کرنا چاہ رہا تھا، تو میں نے اس کو وسوسہ ایسا ڈالا کہ وہ صدقہ دینے سے رک گیا۔ تو شیطان بیٹھا ہوا کہتا رہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تم نے اچھا کام کیا، اچھا کام کیا۔ یا یہی کہا کہ کبھی بعض روایت میں آتا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کیا تم نے، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ایک چیلا اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ دو میاں بیوی بڑے خوشگواری کے ساتھ رہ رہے تھے، اور ان کے درمیان تعلقات، ازدواجی تعلقات بہت شاندار تھے، اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، بہت بہترین طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ میں نے جا کر ان کے درمیان ایسا وسوسہ ڈالا کہ ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور وہ ایک دوسرے کے مخالف بن گئے، ایسا وسوسہ ڈالا۔ تو شیطان تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہو گیا تھا، ہاں تو نے کیا صحیح کام، سب سے بہترین کام تو نے کیا۔ تو یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جس میں آپ نے گویا اس بات پر متنبہ فرمایا کہ شیطان کے جتنے بہکاوے ہوتے ہیں اور شیطان کی جتنی سازشیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی سازش اور سب سے بڑا نقصان دہ کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کر دے یا جھگڑا پیدا کر دے۔ تو یہ جھگڑے، اور تو سارے جھگڑے ہی برے ہیں، لیکن میاں بیوی کا جھگڑا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔